الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ صدق اللہ العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جیسے ایک عام امتی سے نبی کا شان اعلیٰ ہے، اتنا ہی فرق ہے ایک عابد اور عالم کے درمیان میں۔ ایک عالم اور عابد کے درمیان میں اتنا فرق ہے۔ اور جب ہم بات پاکستان کی کرتے ہیں تو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حوالہ دیا، سنشد عضدک۔ یہ علماء کرام وہ دینی ہاتھ ہیں جو اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے اور نظریاتی سرحدات کا محافظ کی حیثیت سے پہرا دینے والے لوگ ہیں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ قیام پاکستان کے لیے اپنی سیاسی جد و جہد کو جاری رکھا اور وہ پائے تکمیل کو پہنچی، بلکہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دینی اور روحانی تعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قائم کیا، اور پاکستان کے مشرقی اور مغربی پرچم کو لہرانے کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کا انتخاب کیا۔ بانی پاکستان کا یہ عمل قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے دلیل ہے کہ بانی پاکستان صرف ایک ملک نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ ایک ایسے ملک کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ انہوں نے خرچ کیا، جس کے اندر اسلام بطور ریاست کے، بطور آئین کے، بطور نظام کے اس خطے کے نصیب میں ہوگا، اور اس کے لیے پھر بہت بڑی قربانی مسلمانوں نے پیش کی۔ حضرت مولانا عبد الغنی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا تحریک پاکستان میں شامل تمام ہی مسالک کے علماء کرام، سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ تمام مشائخ علماء کرام نے بانی پاکستان کے ساتھ شامل رہ کر ایک تصویر مکمل کر دی کہ پاکستان میں نظریات اور جغرافیات ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بازو ہیں، ایک بازو اگر ملک کے دفاع کے لیے نظریاتی سرحدات کا محافظ ہے تو دوسرا بازو علماء دین کی شکل میں پاکستان کی نظریاتی سرحدات کا محافظ ہے۔ ایک بازو اگر پاکستان کے جغرافیائی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے باہر اور مورچوں پر اس قوم کے بچوں کی، جوانوں کی، بزرگوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو دوسرا بازو جس کی کام اس کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت ہے، وہ اپنے جان کو، مال کو ہر وقت اس قوم کی، نسل کی، جوانوں کی، بزرگوں کی دینی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سے میدان میں ہیں اور اس کے لیے قربان بھی ہوتے آئے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حفاظت کرنے والے یہ دونوں بازو زخمی ہیں۔ پاکستان کے دینی سرحدات کے محافظ علماء کرام بھی زخمی ہیں، اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کرنے والی افواج بھی زخمی ہیں۔ اور جب غور سے دیکھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ دینی حفاظت کے لیے جو علماء کرام کا ہاتھ اس ملک میں کام کر رہا تھا، اس پر تیر چلانے والا طبقہ بھی وہی ہے، اور جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کے لیے جو ہاتھ کبھی ہندو کے نشانے پر تھا، کبھی دنیا کے باطل کے نشانے پر تھا، آج جغرافیائی سرحدات کے محافظ کا بازو لہو لہو ہے، تو وہ تیر چلانے والا کوئی اور نہیں، وہ وہی کمین گاہ ہے، وہیں سے چلایا جانے والا تیر ہے جہاں سے پہلے علماء کرام پر تیر برسائے جاتے رہے۔ اور ہم نے دیکھا پچھلے عرصے میں کہ جنہوں نے پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی، ان کے خلاف بھی پاکستان کا قانون حرکت میں آیا۔
یہاں پاکستان میں جنہوں نے ہمارے سرحدات کے محافظین کے سینوں کو چھلنی کیا اور انہیں زندہ جلا دیا، یہ تو ایک خطے کے ایک علاقے کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح میں اگر یہ دائرہ وسیع کیا جائے تو افواج پاکستان کے بازو کو چھلنی کرنے والوں کا تعلق صرف کسی پہاڑی یا قبائلی علاقے سے نہیں ہے، بلکہ ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث کراچی اور لاہور کے لوگوں کو بھی دنیا نے دیکھا، اور ان کی سہولت کاری کے لیے افواج پاکستان کے بازو کو چھلنی کرنے والوں کو بچانے کے لیے جو پورے ملک میں شور شرابہ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ عین اس وقت میں جب فیلڈ مارشل کے کردار کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، عین اس وقت میں جب فیلڈ مارشل کو اقوام عالم کے اندر امن قائم کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے، عین اس وقت میں جب حکومت پاکستان اور فیلڈ مارشل کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، جب پوری دنیا کا امن اور اس کے لیے اسلام آباد میں مشاورت کا ماحول بن رہا ہے، عین اس وقت میں جب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا موقع ملا، فیلڈ مارشل کو ایک ایسا کردار نبھانے کا موقع مل رہا ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی کے حصے میں نہیں آیا، اس موقع پر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا، فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑا ہونا، اور تم نے اس موقع پر کھڑا ہونے کی بجائے فیلڈ مارشل کے 2 بیٹوں کو زندہ جلا دیا۔ اس موقع پر افواج پاکستان سے اور اس ملک کی حکومت سے تعاون نہ کرنے والے لوگ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دکھ، ہمارے زخم، ہمارے جذبات اور ہمارے منصوبے وہ شاید پاکستان سے بھی بڑے ہیں۔ پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے، پاکستان کے آئین سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات کی گئی کہ ہمارے دل چھلنی ہو گئے سی ڈی ایف کی گفتگو سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سی ڈی ایف کی گفتگو سے ہمارے دل چھلنی ہوئے، لہذا دل چھلنی ہونے کے سبب صرف 33-40 لوگوں کو ٹھیس نہیں پہنچی، بلکہ بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگوں کے دل بھی جل گئے، اور وہ ان حالات میں شاید پہرا چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ ان کے دل اس وقت نہیں جلے جب آپ 30-40 لوگوں کو کوئی بات پسند نہیں آئی، بلکہ بارڈر پہ پہرا دینے والوں کے دل اس وقت جل گئے جب خاکی وردی میں ملبوس نوجوانوں کو سکردوں میں زندہ جلایا گیا۔ اور جب بات کی گئی کہ افواج پاکستان کو نقصان پہنچانے والے، گولی چلانے والے، اے پی ایس کو جلانے والے، بریگیڈیئر آفس کو جلانے والے، پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانے والے، کراچی سے لاہور تک فوج کے خلاف نعرہ لگانے والے، پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کرنے والے، لوگوں کے گلے کاٹ کر فوجی چیک پوسٹوں پر رکھ دینے والے، جب ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی کی بات آئی تو دیکھنا چاہیے کہ فوجی عدالتوں میں کارروائی سے بچانے کے لیے کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے اور اسی کے مطابق ٹرائل ہوگا۔ علماء کا یہ نمائندہ اجلاس تائید کرتا ہے جنہوں نے افواج پاکستان کی عمارتوں کو جلایا، جنہوں نے فوج کے جوانوں کو زندہ جلایا، اے پی ایس کو جلایا، جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو جلایا، جنہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے۔ جنگ سے نمائندہ علماء کے اجلاس کا یہ مطالبہ ہے کہ ان تمام کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے چلنے چاہیے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اس سے پہلے پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتوں کے حکومت سے، ریاست سے، ریاستی اداروں سے اختلاف رہے۔ پاکستان کی بہت سی دینی اہل سنت جماعتوں کے پاکستان سے، ریاستی اداروں سے اختلافات رہے، لیکن مجھے بتائیں کیا کسی سیاسی پارٹی کے قائد نے یہ کہا کہ فورسز میں جو ہماری سوچ کے لوگ ہیں وہ بارڈر سے واپس آ جائیں؟ جنازے اٹھانے کے باوجود بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمامی جماعتوں کو مختلف اوقات میں یہاں ریاستی اداروں سے تحفظات رہے ہوں گے، لیکن کبھی کسی نے یہ کہا
کہ جس کا ہمارے مسلک ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق ہے وہ فوجی وردی کو بعد میں رکھے اور ہماری تکلیف کو پہلے رکھے۔ پاکستان میں تمامی سیاسی جماعتوں نے، تمامی دینی جماعتوں نے اس کردار کو نبھایا ہے کہ انہوں نے اپنے زخموں کو سی کر پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے سینے کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اختلافات کو پاکستان سے اوپر نہیں رکھا، پاکستان کے اندر رکھا ہے۔ علماء کرام کا یہ نمائندہ اجتماع ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ ہم وطن عزیز کی سالمیت کے لیے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے، اور عین اس وقت جب عالم کے امن کے لیے پاکستان سے ایک بھرپور کوشش ہونے جا رہی ہے، علماء کرام کا اس عزم کا پریس کلب جھنگ میں آپ صحافی برادری کے ذریعے یہ اعادہ اور یہ اعلان پورے عالم اور پاکستان کے لیے ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وقت عالم کے امن کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور جناب وزیر اعظم کی جو کوششیں ہیں، ہم صرف اس کو قدر کی نظر سے نہیں بلکہ ہم اس کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور آج آرمی چیف کو مین آف دا مومنٹ کہا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں جنگ میں علماء کرام کا یہ نمائندہ اجلاس امید کرتا ہے کہ اسلام آباد میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی کوششوں سے، کامیاب سفارتکاری سے ہونے والے مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پوری دنیا کے امن کا فیصلہ اسلام آباد سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور جن کو آج کے دن بھی پاکستان پسند نہیں آ رہا، تو میں جب مودی میڈیا دیکھتا ہوں اور آج کے دن پاکستان کی مخالفت کرنے والوں کی تکلیف دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دن پاکستان کی مخالفت کرنے والے میں اور مودی میڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کے دن ہندوستان کا میڈیا چارپائیاں الٹی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہندوستان کا میڈیا جو اس بات کو بہت اچھال کر بیان کر رہا تھا کہ بھارت شاید صحیح سمت میں کھڑا ہوا ہے، وقت گزرنے پر دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ 1947 سے لے کے آج تک کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والا ملک پاکستان ہی صحیح سمت میں ہے، اور یہی پورے عالم کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔